کیونکہ مجھے اپنا آپ فضیل کا مجرم لگ رہا تھا۔ ہیلو کنان، اس وقت فون کیا، سب خیر تو ہے؟ مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، لیکن محبت سے زندگی سے دستبرداری قبول کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا۔ اوہ ہو، اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے۔ کبھی میرے بارے میں سوچ کر دیکھو کہ وہ مجھے چھوڑ دیں اور دے دیں طلاق، کہ میرے دل نے ان کے لیے دھڑکنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے کب ماضی کے کسی محبت کے اصول کے لیے کسی قسم کی کوشش کی؟ میں عزت نفس اور پندار لٹا کر بھی مقتل گاہ تک آ گئی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ معافی کے قصے کو جانے دیں اسد عالم۔ آپ بات کروا دیں گے نا بھیا؟ اور جب وہ بھول گئے تھے تو میں کیسے یقین دلاتی کہ میں ان کی ہوں؟ فیصل بھیا، میں ہوں حنین۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ معافی کے قصے کو جانے دیں اسد عالم۔ میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 47۔ مائدہ، میں تم سے معافی۔ وہ اس کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر احساس ندامت میں گھرتا معذرت طلب کرنے لگا تھا۔ میں عزت نفس اور پندار لٹا کر بھی مقتل گاہ تک آ گئی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ معافی کے قصے کو جانے دیں اسد عالم۔ میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ جذبوں سے عاری و سرد تھا۔ معاف نہیں کر سکتی تو پھر سزا ہی تجویز کر دو۔ اس کی آنکھیں بے بسی سے چھلک اٹھی تھیں کہ وہ برا نہیں تھا، مگر غصے میں وہ برا بن گیا تھا اور اب نادم تھا۔ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اذیت نے اسے دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے سامنے نرم خو مائدہ نہیں، ایک پتھر دل مائدہ کھڑی ہے۔ شادی کی پہلی رات آپ نے مجھے یہاں سے دھتکار کر اٹھا دیا تھا، مگر میں پھر یہاں تک آ گئی ہوں۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زمین سے اٹھتی خاک ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے جسم سے لپٹ جاتی ہے، مگر وہی گرد روح کو نہیں چھوتی۔ اسی طرح آپ جسم تو حاصل کر چکے، مگر روح تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے زمین میں نیچے اور نیچے اتارتا جا رہا تھا۔ جبری استحقاق سے آپ ہمارے رشتے کی بنیاد رکھ چکے، اور اب ہم مستقبل میں اس کی آبیاری کریں گے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں اور مجھے آپ بے دل کر چکے۔ اس کے لیے زندگی کے کاسے میں جب تک سانسوں کے سکے گرتے رہیں گے، ہم اس رشتے کو نبھاتے رہیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اخبار پڑھ رہی ہو، اور اس نے اس کے بے تاثر چہرے سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب وہ کبھی مائدہ کے دل تو کیا، نظر میں بھی اپنا مقام نہیں بنا سکتا، کہ اس نے منفی عمل سے سب کچھ اپنے خلاف کر لیا تھا۔ آ جاؤ یار، رک ایسے گئی ہو جیسے میں شوہر نہیں تمہارا بوائے فرینڈ ہوں۔ اس کو یونیورسٹی گیٹ پر دیکھ کر وہ متغیر سے تھم گئی تھی، اور اس نے دلکشی سے کہہ کر اس کو خفت سے دوچار کر دیا تھا کہ مہلاج کو بخار تھا، اس لیے وہ ٹیسٹ دے کر تیسرے ہی پیریڈ میں چلی گئی تھی، مگر اسے خیال نہیں آیا تھا کہ ڈرائیور کی جگہ وہ خود لینے آ جائے گا، اسی لیے حیران ہوئی تھی۔ آپ لینے کیوں آ گئے؟ ڈرائیور کو ہی بھیج دیتے، وہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ عجیب عورت ہو یار، شوہر کی اتنی محبت پر فخر کرنے کے بجائے چڑ کر قدغنے لگاتی رہتی ہو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اس نے لب چبانا شروع کر دیے تھے۔ میں تمہارے پاس رہنے کے بہانے تلاشتا رہتا ہوں اور تم مجھ سے بچنے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہو۔ کسی دن جان سے جاؤ گی مسز۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا، دوسرے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچتا شوخی سے کہہ رہا تھا، پلیز توجہ سے گاڑی چلائیں، آپ کے ساتھ سفر کے دوران جان سولی پر اٹکی رہتی ہے، آپ کی ڈرائیونگ پر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جھنجلا گئی تھی، مگر اس نے کہا لگا کر گویا کہا تھا کہ میں اپنی روش سے نہیں ہٹنے والا،
وہ بڑی مہارت سے نہ صرف ڈرائیونگ کرتا تھا، اس پر بھی نگاہ رکھتا تھا، اسے چھیڑتا رہتا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ کہیں آنے جانے سے بھی گریزاں ہونے لگی تھی۔ اوہو، اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے۔ کبھی میرے بارے میں سوچ کر دیکھو کہ دن میں کتنی بار تمہارے ہاتھوں قتل ہوتا ہو۔ کبھی تمہارا قرب قتل کرتا ہے تو کبھی تمہاری دوری۔ وہ اسپیڈ کم کرتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچتا، جسارتوں پر آمادہ تھا اور وہ تڑپ کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ خبردار، جو آئندہ آپ مجھے لینے آئے، دہکتے چہرے کے ساتھ نظر چراتی منمنائی تھی۔ گاڑی میں اس کا بے باک قہقہا گونج اٹھا تھا۔ سوچ لو، اس طرح کی قدغن لگائی تو میں کہ کیسے جاؤ گی؟ اس نے بے ساختہ اس کو دیکھا تھا جو اپنی ہی شرارت پر متبسم تھا۔ اس کے دیکھنے پر آنکھ دبائی تھی تو وہ صحیح معنوں میں روحان سی ہو گئی تھی۔ اوپر سے اس کی بے وقت کی راگنی شروع ہو گئی تھی۔ پھر رات کو خیرات ملے بند کو باقی، پھر لطف شب وصل کو دہراؤ کسی دن۔ وہ گاڑی کا شان عالم کے باہر روکے زومانی لہجے میں شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ اس پر اٹھی تھی اور پھر جھک گئی تھی۔ فرار کے لیے مچلتی اچھی لگ رہی ہو مسز، لیکن آج رات شب وصل کو دہرانے کا ارادہ ہے، اس لیے فرار کی ہر راہ بند نہ کر دی تو ماہ کنان عابدی نام نہیں۔ اس کا خمار آلود لہجہ اس کی پلکیں لرزا گیا تھا اور وہ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتی۔ اس کے لبوں کی حدت سے دہک اٹھنے والی پیشانی دوپٹے سے مسلتی گاڑی سے اتری تھی اور وہ اس کی پر حجاب سی چال کو دیکھ کر مسرور سا مسکرا دیا تھا کہ اس نے خود سے کاشان عالم چھوڑا تو تھا، ساتھ میں یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ٹھہرے گی نہیں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس کے پاس انکار تو کیا، بحث کی بھی گنجائش نہ رہی تھی۔ وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کچھ سوچ کر فیصل کے آفس کے راستے پر گاڑی ڈال گیا تھا، کیونکہ اس سے ملے بھی کئی دن ہو گئے تھے۔ دوران ڈرائیونگ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ زرمین بیٹا، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہوش کچن سے پانی لینے آئی، کھڑکی کھلی دیکھی تو بند کرنے لگی تھی کہ لان میں نیم اندھیرے میں کرسی پر کسی کو بیٹھے دیکھ کر وہ پریشانی سے وہاں چلی آئی تھی، کیونکہ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ زرمین ہوگی، اور زرمین ان کی آواز پر بری طرح چونکی اور انہیں دیکھنے لگی، جن کی پریشانی اسے روتے دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ وہ رات کے 1:30 بجے اسے لان میں دیکھ کر ہی کم متفکر نہ تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کرسی کھسکا کر اٹھ گئی تھی۔ زرمین چندہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ تھام گئی تھی اور لہجے میں ممتا سمو کر بولی تھی۔ اس کی ذہنی و قلبی حالت ابتری کا شکار تھی، اسی سبب تو وہ کچھ نہ بولی تھی، اور یکدم ان سے لپٹ کر جو اس نے رونا شروع کیا تو وہ حق دک رہ گئی تھی۔ زرمین، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ فضیل سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اسے لیے لاؤنج میں آ گئی تھی، صوفے پر بٹھا کر پانی لا کر اسے پلایا تھا اور نہایت نرمی و شفقت سے استفسار کیا تھا۔ مما، فضیل مجھ سے ناراض ہیں، میں نے انہیں ناراض کر دیا ہے، اسی لیے وہ ناراضی و غصے میں ہم سے اتنی دور چلے گئے ہیں۔ گزرے مہینوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، وہ مجھ سے بہت خفا ہیں۔ وہ خود سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی، اس لیے آج مہوش کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا تھا، اور وہ تو اس انکشاف پر حیران تھی۔ وہ دونوں بات نہیں کرتے تھے تو کیا ان کے سامنے اب تک ڈرامہ کرتے رہے تھے؟ سب کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، لیکن میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں۔ زرمین سے سک رہی تھی کہ وہ پوچھ بیٹھی تھی، کس بات کی سزا؟ تم دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ وہ بہو کو دیکھ رہی تھیں جو بری طرح رو رہی تھی، شکستہ و آزردہ لگ رہی تھی۔ مما، انہیں لگتا ہے جیسے میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن میرا یقین کریں مما، میں نے انہیں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ بلک رہی تھی، وہ جی جان سے اس کی جانب متوجہ تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسی سبب قدموں کی چاپ سے انجان رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟
کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی بیٹا۔ میں تمہاری ماں ہوں، بلا ڈر و جھجک پر بات کرو۔ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ مما، مجھے ارحم اچھے لگتے تھے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا انکشاف انہیں ساکت کر گیا تھا اور اس نے لب بھینچ لیے تھے کہ حقیقت جانتا تھا، مگر اس کے منہ سے سننا کتنا اذیت ناک عمل ٹھہرا تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا جو اس سے دوچار تھا۔ لیکن جب گھر میں میری اور فضیل کی شادی کی بات چلی، میں نے کسی پر اپنی پسندیدگی کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ابو کو مجھ پر بہت مان تھا، وہ میں توڑ نہیں سکتی۔ شادی کے لیے میں ابو کے لیے اللہ کی رضا جان کر راضی ہو گئی تھی، اور جب میں نے نکاح نامے پر سائن کیے، ہر پسندیدگی بابل کی دہلیز پر ہی چھوڑ دی، دل سے فضیل کی ہمراہی قبول کی۔ لیکن جب میں فضیل کی منتظر تھی تب میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنا آپ فضیل کا مجرم لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پریشان و حیران سی بیٹھی مہوش کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھے بولنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے فضیل کو دھوکہ دیا ہے، پسند کسی اور کو کرتی ہوں، شادی ان سے کر لی، اور کبھی لگتا کہ جیسے ہی فضیل کو یہ بات پتہ چلے گی وہ مجھے غلط سمجھیں گے، کہ یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول ہوگی، ان کی بیوی کی محبت کوئی اور تھا۔ مگر مما، جو تھا صرف نکاح سے پہلے تک تھا، نکاح کے بعد میں نے صرف فضیل کو سوچا، میں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، لیکن یہ بات میں فضیل کو بتا نہیں سکی۔ میرے خدشات کو فضیل نہ جانے کیا سمجھے، اور انہوں نے مجھے ایک بیوی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے وقت دیا اور میں بھی وقتی طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ میں نے خود کو فضیل سے جڑنے والے رشتے کے لیے ذہن و دل سے اپنانے، قائم رکھنے کے لیے راضی کر لیا، لیکن فضیل تو وقت دے کر مجھے بھول گئے تھے مما، کہ میں ان کی کچھ لگتی بھی ہوں۔ وہ ان کے سامنے سے کترا رہی تھی، جب ہی گود میں منہ چھپائے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا لفظ حیران کن تھا، مگر ان کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اسے اتنا ہی فیر پایا تھا، اور جب وہ بھول گئے تھے تو میں کیسے یقین دلاتی کہ میں ان کی ہوں، کہ میرے دل نے ان کے لیے دھڑکنا سیکھ لیا ہے۔ میں پہل کر نہیں سکتی تھی اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں مجبوری، ڈر، خدشات کا شکار تھی، لیکن انہیں تو کوئی ڈر، مجبوری اور خدشہ لاحق نہ تھا، تو پھر کیوں انہوں نے مجھے سزا دی؟ اس نے سر اٹھا کر بھیگی، نمناک سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مما، اس دن جب ارحم کا ایکسیڈنٹ ہوا میں ان کے لیے پریشان تھی، روئی تھی، ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھی، میری ہر فکر ان کے لیے تھی، مگر صرف اس لیے کہ وہ میرے کزن ہیں۔ ارحم کی جگہ راحم یا فیصل ہوتے تب بھی میری حالت وہی ہوتی جو ارحم کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تھی۔ اس فکر کے پیچھے محبت نہیں تھی کہ میری محبت میرا سب کچھ تو نکاح کے بولوں کے ساتھ ہی فضیل بن گئے تھے۔ اس نے آنسو رگڑے تھے، لب چبائے تھے، گویا خود کو مزید کہنے سے روکا تھا یا کہنے کے لیے کمپوسٹ کیا تھا، مگر میری فکر کو فضیل نے غلط سمجھا، مجھے دھوکے باز کہا۔ آپ بتائیے مما، کہ شادی سے پہلے میں اگر کسی کو چاہتی بھی تھی تو کیا مجھے فضیل کو بتانا چاہیے تھا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں نا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ صرف میری سوچ، میرا خیال تھے، جو فضیل سے رشتہ بننے کے بعد بدل گئے، ان کو ذہن و دل سے نکال دیا، اور جب میں نے شادی کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ان کے متعلق اس طرح نہیں سوچا کہ میں انہیں کیوں نہ پا سکی، وہ میرے کیوں نہ بنے، نہ انہیں اپنانے کا سوچا، تو پھر میں دھوکے باز کیسے ہوئی؟ آپ بتائیے مما، جب میں نے ارحم کو سوچا ہی نہیں، افسوس نہیں کیا، تو میں دھوکے باز کیسے ہوئی؟ میں تو بس اپنے ماضی سے ہراساں تھی کہ غلط تو میں نے ماضی میں بھی نہیں کیا تھا۔ ارحم میرے کزن تھے، مجھے اچھے لگتے تھے، دل و ذہن میں آتا کہ کاش وہ میرے بن جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جو شخص میرا بنا اسے سوچا، اسے چاہا، بس ڈرتی تھی کہ میرے ذہن و دل کی بات فضیل کو پتہ چلی تو وہ کیسا ریاکٹ کریں گے۔ اور مما، میرے خدشات کچھ غلط تو نہ تھے؟ جب ان پر یہ بات ظاہر ہوئی تو وہ مجھے جھوٹا دھوکے باز کہہ کر چلے گئے، اور ایک دفعہ بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ آپ نے فون دیا تو لائن کاٹ دی، میں نے ملایا تو کال ریسیو نہیں کی، میری کسی میل کا جواب نہیں دیا۔ آپ بتائیے نا مما، کہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ میں نے کب ماضی کے کسی محبت کے اصول کے لیے کسی قسم کی کوشش کی؟ کب میں ان سے ملی؟
کب چاہا کہ وہ میرے ہو جائیں۔ میرے ذہن و دل میں ایسا کچھ ہوتا تو میں شادی ہی کیوں کرتی؟ پرانی محبتوں کو ہی دل میں بسائے رکھنا ہوتا تو نئی محبتوں کو اپناتی کیوں؟ اور جب فضیل نے ڈیورس کی بات کی، مجھے فضیل سے نہیں ارحم سے محبت ہوتی تو میں فضیل سے کہہ دیتی نا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں اور دے دیں طلاق۔ لیکن میں تو گزرے مہینوں میں خوف زدہ رہی ہوں، ہر آہٹ پر دہلتی رہی ہوں کہ کہیں فضیل میری التجا کے باوجود میری ہر التجا کو ٹھکرا کر کہیں ڈیورس پیپر نہ بھیج دیں۔ فضیل میرا سب سے مضبوط رشتہ، میری محبت، پسند سے دستبرداری قبول کر سکتی تھی نا، جب ہی کر گئی مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ لیکن محبت سے زندگی سے دستبرداری قبول کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا۔ میں آسانی سے ان سے خود کو کیسے الگ کر لوں؟ لیکن ان کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے مما۔ رات 11 بجے کے قریب میں نے انہیں فون کیا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ میری کال ریسیو کی اور میرے ہیلو کہنے سے پہلے ہی یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ وہ جلد فیصلہ کر دیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے مما، مجھے چھوڑنے کا فیصلہ۔ اگر ایسا کیا انہوں نے تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کہیں ان سے میں نے انہیں دھوکہ نہیں دیا، میں صرف ان کی ہوں، صرف ان سے محبت کرتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ کو تو مجھ پر بھروسہ ہے نا مما، یقین ہے نا آپ کو مجھ پر کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ وہ ان کا ہاتھ تھام گئی تھی، جن کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر کافی دیر سے جمی تھی، مگر وہ ان سے اب تک نظر نہیں ملا رہی تھی، اس لیے چونکی تک نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ مما، آپ فضیل کو سمجھائیں نا، ان سے کہیں میں جھوٹی نہیں ہوں، میں نے انہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، میرے دل میں صرف وہ ہیں، وہ مجھے نہ چھوڑیں۔ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میں ان کی ہوں۔ جب ان کی نہیں تھی تب بھی میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو یا جو امانت میں خیانت کا سبب ہو۔ میری چھوٹی سی بھول کی، میرے خدشات کی، مجھے وہ اتنی بڑی سزا نہ دیں، جان سے مار دیں لیکن رشتہ نہ توڑیں۔ وہ ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر بری طرح بلکنے لگی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ایک ناراض نظر بت بنے بیٹے پر ڈالی تھی۔ وہ کچھ بولی نہ تھی اور وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ انہوں نے اس کا سر اونچا کرنا چاہا تھا، تب انہیں احساس ہوا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، اور جیسے ہی اس بات کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ ہوش میں آتا اس کی طرف لپکا تھا۔ زرمین کو کچھ ہو گیا نا فضیل تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اسے بیک سیٹ پر احتیاط سے لٹا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ وہ زرمین کا سر گود میں رکھے ہوئے ناراضی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی تھی، آپ تو شاید پھر بھی مجھے معاف کر دیں مما، لیکن میں خود کو کبھی چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے دل گرفتگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور ریش ڈرائیونگ کرتا گھر کے سب سے نزدیکی پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کی کنڈیشن مگر اب کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹرز کی کوشش اور ٹریٹمنٹ کے بعد تقریباً 3 گھنٹوں میں اسے ICU سے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مہوش نے بیٹے کی اتری صورت دیکھی تھی اور فجر کی اذانوں کے بعد شوہر کو فون کر کے بلا لیا تھا اور فضیل کو زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ رات بھر وہی نہیں، فضیل بھی پریشان رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ہیلو کنان، اس وقت فون کیا، سب خیر تو ہے؟ فیصل بھیا، میں ہوں حنین۔ اس کی پریشانی تو حنین کی آواز نے بڑھا دی تھی جس کا اس نے اظہار بھی کیا تھا۔ سب خیریت ہے بھیا، اور مائع کنان سو رہے ہیں، میں نے تو صرف آپ ہی سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ اسے تسلی دے کر اصل مقصد بیان کیا تھا اور وہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ آپ بات کروا دیں گے نا بھیا کہ میں رات سے ہی آپ ہی کے نمبر پر ٹرائی کر رہی ہوں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہی، کہ اتنی تو گہری نیند وہ سوتی بھی نہیں ہے، اور اب تو وہ نماز کے لیے جاگی ہوں گی، دیکھیں تو صحیح وہ میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی۔ فیصل نے اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور زرمین کے لیے محبت بھری فکر محسوس کی تھی، اور وہ اسے جانتا ہی تھا، اس لیے ایک دم سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی فکر غلط نہیں، اس کی زرمین آپ ہی ہاسپٹل میں ہیں۔ تم پریشان نہ ہو حنین، میں تھوڑی دیر میں خود تمہاری بات بھابھی سے کرواتا ہوں۔
کچھ سوچ کر بولا تھا، یاد سے اور جلدی کروا دیجیے گا کہ نہ جانے کیوں رات سے دل آپ ہی کے لیے پریشان ہے۔ سونے لیٹی تو آپ ہی کا خیال نیند کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ رات طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ ہی کی؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور فیصل کچھ ثانیے کے لیے ساکت رہ گیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ حنین کسی کی پرواہ نہیں کر سکتی۔ جتنی محبت زرمین اس سے کرتی ہے، اس کا وہ 10% حصہ بھی زرمین کے لیے دل میں چاہت نہیں رکھتی۔ مگر آج احساس ہوا تھا کہ دل کے ناطے تو دو طرفہ ہوتے ہیں، کہ اپنوں کی محبت اور اپنائیت دل پر اثر نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ شی از فائن، کچھ دیر میں بات کروا دوں گا، بائے۔ وہ اور کچھ نہ کہے اس لیے اس نے فوراً ہی فون رکھ دیا تھا اور اس نے بے دلی سے موبائل بیڈ پر اچھالا اور کمرے میں چکرانے لگی۔ سیل فون مائع کنان کے کاندھے سے ٹکرایا تھا، اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ لی تھی اور اسے کمرے میں چکراتے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کباہ کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 47۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔